خواتین حضرات، پہلے مہلت دیجیے کہ اس جادوئی شبوں سے باہر نکلا جائے. اور میں کئی باتیں سن رہا تھا آج کی اس محفل کے حوالے سے. جوش صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے رابطہ کی گئی، اور میرے خیال میں یہ بہت ہی نیا طریقہ جشن اردو نے اپنایا کہ انہوں نے ان کے خانوادے کے یہ ایسی شخصیت کو مدعو کیا کہ جنہیں اتنی دیر سننے کے بعد اندازہ ہوا کہ جو صاحب کو شاعری میں فکری کمال حاصل تھا اس کی وراثت یادداشت کی شکل میں ان کی روح خوش ہو رہی ہوگی کہ ان کے ورثے کے امانتدار موجود ہیں اور ان کی بات کو پوری دنیا میں پہنچانے کا حق بھی رکھتے ہیں اور صلاحیت بھی رکھتے ہیں. میں بہت مجبور ہوں، یہ ہمارے نسبتوں کے ساتھی ہیں میاں، اور جب یہ کہتے ہیں تو بہت کچھ سوچنا پڑتا. بڑی مجبوری میں صاف نہیں ہو پا رہا تھا، لیکن بس ان کا ایک ہی جملہ اتنا کافی تھا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. عماد صاحب، آپ، فرحان صاحب اور ان کے سارے رفقائے کار، مجھے اجازت دیں، میں بہت بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. میرے 58-59 سال گزرے ہیں مشاعروں کی زندگی میں. میں نے مشاعرے پڑھے نہیں ہیں، میں نے مشاعرے جیے. اور میری ہر پہلو پر نظر رہی ہے. اس پر بولنے کے لیے بہت کچھ ہے، بہت گھنٹوں بول سکتا ہوں، لیکن ایسی محفلوں کو میں بہت اہمیت دیتا ہوں جہاں پر ایک بہت ہی سچی ادبی کوشش کی جاتی ہو ان کو آراستہ کرنا. مشاعرے بہت ہوتے ہیں، بے شمار مشاعرے، اور مختلف ذرائع سے آپ تک پہنچتے بھی. آپ دیکھتے کیا ہوتا. آج کی محفل جس طریقے سے کہ میں سراہتا ہوں ریختہ کی محفلوں کو ہندوستان میں، میں سراہتا ہوں کراچی کی کچھ محفلوں کو پوری دنیا میں، امریکہ کی کچھ محفلوں کو پوری دنیا، جشن بہار کی محفلوں کو. آج میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ 10-15 مشاعروں میں مل کر اتنی معیاری شاعری سننے کو نہیں ملتی. سب کے نام تو نہیں آتا. ارشد کو دیا 2 فوٹو. سرپرستی میں پورا کارواں چل رہا ہے. تصریحکاروں کا ہمارے احیا صاحب، شہزاد صاحب، اور بہت اچھے تو بہت سے لوگوں کے نام نہیں لے پاؤں گا، لیکن سب کوئی ایک آدمی نہیں بتایا جا سکتا کہ جس نے خاص طریقے سے ہماری مذہبی تعلیم دینے والے کیا انہوں نے جذباتی تعلیم ہماری یاد رکھی. کچھ مذہبی باتیں مگر عشق مذہب کی باتیں اور ظاہر ہے کہ وہ بہت سچا مذہب ہے. تو میں بہت مبارکباد دیتا ہوں جیسے اردو کے تمام مدرسین کو کہ انہوں نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ میں یہاں کے ان نئے ذہنوں کو سن سکا جن سے ہماری شاعری کا مستقبل وابستہ ہے. جو صاحب کو میں سمجھتا ہوں آج میں بالکل مختلف انداز میں آپ کے سامنے رہوں گا اور مجھے اس کی اجازت بھی چاہیے. میں نے برسوں آپ کی خدمت کی، لیکن آج میری طرف سے کچھ گزارشات ہیں، میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچے. میں جوش صاحب کو بطور خاص خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج نظمیں پیش کرتا ہوں. دیکھیے جوش صاحب بیانیہ نظم نگاری کے آخری شاعر، ان سے بڑا شاعر بیانیہ نظم، اس کے بعد سمبولک نظم آئی، علامتی نظم آئی، بیانیہ نظم کی وہ آخری آتی. تو میں آپ کو اس دن کی کوئی نظم پہلے بہت چھوٹی سی نظم سے آگاہ کرتا ہوں. اگر آپ نے دور بنایا تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے خالی تفصیل سے یوں ہے کہ کھلونا. پہلی نظم کا عنوان ہے کھلونا.
دیر سے ایک ناسمجھ بچہ ایک کھلونے کے ٹوٹ جانے پر، پوری بچے کی سائیکالوجی رکھیے گا، ایک مثال سنیے کہ دیر سے ایک ناسمجھ بچہ ایک کھلونے کے ٹوٹ جانے پر اس طرح سے اداس بیٹھا جیسے میت قریب بیٹھی۔ دیر سے ایک ناسمجھ بچہ ایک کھلونے کے ٹوٹ جانے پر اس طرح سے اداس بیٹھا ہے جیسے میت قریب رکھی ہو۔ اب بچے کی نصیحت آتی ہے کہ اور جیسے میت قریب رکھی ہو اور مرنے کے بعد ہر بات مرنے والے کی یاد آتی ہے، اور مرنے کے بعد ہر بات مرنے والے کی یاد آتی ہو۔ جانے چاچا ذرا توقف سے سوچ لیتا ہے اور روتا ہے، جانے چاچا ذرا توقف سے سوچ لیتا ہے اور روتا ہے، لیکن اتنی خبر کہاں اس کو زندگی کے عجیب ہاتھوں میں یہ بھی مٹی کا ایک کھلونا۔ دیر سے ایک ناسمجھ بچہ، لیکن اتنی خبر کہاں اس کو زندگی کے عجیب ہاتھوں میں یہ بھی مٹی کا ایک کھلونا۔ ایک نظم سناتا ہوں آپ کو بنجار میں ایک حادثہ ہوا تھا جس نے نظم کی شکل لے لی تھی۔ آئیے سنیے، یہ خراب عقیدت میں شامل گل صاحب آپ سب کی اجازت ہے۔ نظم یوں شروع ہوتی ہے بنجارا، پیش کرتا ہوں کہ چند بنجارے چند خیمے نصب چائے رکھا نا اسٹینڈ اس کے نیچے۔ نظم ماشاءاللہ بہت زبردست طریقے سے ہمارے کریم صاحب نے پڑھی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اتنی روانی میں پڑھی گئی ہے کہ اس میں اگر آپ کی سمجھ میں کچھ نہیں بھی آیا تب بھی آپ کی سمجھ میں آتا ہے۔ میں ذرا سا چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ ایک جڑے جڑے تو آپ کو بات پیش کرتا ہوں کہ چند خیمے نصب ہیں۔ ایک سردیوں کی رات ہے، شہر سے کچھ دور ہے خانہ بدوشوں کا پڑاؤ، شہر سے کچھ دور ہے خانہ بدوشوں کا پڑاؤ، ٹمٹماتے ہیں دیے خیموں کے اندر شام سے، مفلسی کے تنگ حلقے میں سسکتے ہیں الاؤ، مفلسی کے تنگ حلقے میں سسکتے ہیں الاؤ۔ اب یہ تشبیہ بنا کر فرمائیے کہ مفلسی کے تنگ حلقے میں سسکتے ہیں الاؤ، چند بنجارے خلاف شرع جسموں کو چرائے، اس ترکیب کی چند بنجارے خلاف شرع جسموں کو چرائے، آگ ہلکے میں لیے بیٹھے ہیں اس ترکیب سے جیسے کچھ کانٹے، چند بنجارے خلاف شرع جسموں کو چرائے، آگ ہلکے میں لیے بیٹھے ہیں اس ترکیب سے، پھول کے چاروں طرف اخذ حرارت کے لیے جیسے کچھ کانٹے نکیلے اور بے ترتیب سے۔ چند بنجارے خلاف شرع جسموں کو چرائے، آگ ہلکے میں لیے بیٹھے ہیں اس ترکیب سے، پھول کے چاروں طرف اخذ حرارت کے لیے، چند بنجارے پھول کے چاروں طرف اخذ حرارت کے لیے جیسے کچھ کانٹے نکیلے اور بے ترتیب سے۔ دن کی محنت کا نتیجہ رات کٹنے کا سوال اٹھ رہا ہے، بلکہ ان چولہوں کے سینوں سے دھواں جن کی صحبت میں قبیلے کی کنواری لڑکیاں تجربے دن بھر کے کرتی ہیں نگاہوں سے بیان، تجربے دن بھر کے کرتی ہیں نگاہوں سے بیان، لیکن آج ان کی زبانیں بند، ہر غم سے نگوں، ہر نظر دل میں لیے بیٹھی ہوئی ہے ایک سوال، ہاتھ ہر نظر دل میں لیے بیٹھی ہوئی ہے ایک سوال، عورتیں خاموش، مردوں کی زبانیں لاجواب، حادثہ ہے ایک لیکن مختلف سے ہے خیال، حادثہ ہے ایک لیکن مختلف سے ہے خیال۔ اس قبیلے کی کوئی نوعمر لڑکی صبح سے قینچیاں لے کر گئی تھی بیچنے کے واسطے، شہر کی ان کوٹھیوں اونچے مکانوں کی طرف سنتری روکے کھڑے رہتے ہیں جن کے راستے، سنتری روکے کھڑے رہتے ہیں جن کے راستے، کوٹھیاں وہ جن کے چہرے گرد سے واقف نہیں، کوٹھیاں وہ جن کے چہرے گرد سے واقف نہیں، جن کے سینوں میں جوانی کی اٹھانے دفن ہیں، ظاہرہ یہ کوٹھیاں خاموش رہتی ہیں مگر ان کے کمروں میں ہزاروں داستانیں دفن ہیں۔